of Ali Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. اے انسان، تجھے کس چیز نے کریم رب سے دھوکہ میں رکھا ہوا ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے تجھے پیدا کیا، بس اس نے تجھے برابر کیا اور تیرے ساتھ انصاف کیا. بس اس نے جس شکل میں تجھے چاہا اس نے بنایا. ہرگز نہیں، بلکہ تم نے انصاف کے دن کو جھٹلایا. اور بے شک تمہارے اوپر کچھ نگہبان ہیں، وہ عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. بے شک نیک لوگ البتہ انعامات میں ہوں گے اور بے شک فجار لوگ، بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم. Now, I would like to invite Dr. Fayaz Khokar, Additional Medical Superintendent, for citation of Dr. Fazlur Rahman. Assalamualaikum. Dr. Fayaz Khokar here. آج یہ جو محفل ہم نے سجائی ہے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب ایم ایس صاحب کی ریٹائرمنٹ کے آنر میں پرنسپل صاحب نے یہ محفل سجائی ہے. تو میری ڈیوٹی میں یہ شامل ہے کہ میں تھوڑی سی ان کی جو ہے نا وہ بتاؤں اچیومنٹس کیا کیا انہوں نے اب تک کیا. میں نے انہیں سے پوچھ کے تھوڑی تھوڑی انفارمیشن لی. کچھ ان کی فیس بک سے تصویریں چڑھائی تو وہ فٹافٹ یہ پریزنٹیشن تیار ہوئی. تو سر آپ کے لیے محفل یہ سجائی گئی ہے. آپ یہ ہے کہ یہ 5 اپریل 1962 کو گجرانوالہ میں پیدائش ہوئی. والدین نے نام فضل الرحمان رکھا اور باقی رحمان کا فضل ہی ان پہ رہا. تو تعالیٰ حیات ان کے اوپر رہے گا انشاءاللہ. پرائمری تعلیم انہوں نے گورنمنٹ ایم سی اسکول نمبر 3 گجرانوالہ سے ہی حاصل کی اور پھر اے ڈی ماڈل ہائی اسکول میں چلے گئے. وہاں سے میٹرک کیا انہوں نے. میرے اسکول کے پاس ہی یہ اسکول ہے، میں نے بھی اسی علاقے میں سے میٹرک کیا. اس کے بعد یہ گورنمنٹ کالج گجرانوالہ میں ایف ایس سی کی انہوں نے 81-82 میں. اس سے پہلے یہ ان کے یہ چھپی ہوئی بات ہے کہ یہ کیڈٹ کالج حسن عبدال میں بھی 8ویں میں گئے تھے. تو وہاں پہ سلیکٹ بھی ہو گئے، تھوڑی دیر رہے بھی، لیکن ہم والدہ کی محبت میں چھوڑ کے واپس آ گئے. ورنہ شاید بریگیڈیئر یا کوئی جنرل نہیں ہوتے اب تک. بھارت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میڈیکل تعلیم میں ان کا حصہ لکھا ہوا تھا، لوگوں کی خدمت بھی کی ہوئی تھی. یہ میں سمجھتا ہوں زیادہ اچھا شعبہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، علم الابدان. تو یہ تو اعلیٰ ترین علوم میں سے. آگے میڈیکل انہوں نے راولپنڈی میڈیکل کالج میں 1983 سے 89 تک تعلیم حاصل کی. ہوتا ہولی فیملی میں انہوں نے کیا. تو اس کے بعد گجرانوالہ کے آ کے یہاں پہ مختلف جگہوں پہ جابس کی، لیکن زیادہ تر کی ڈی ایچ او ہاسپٹل گجرانوالہ اور یہ جی ایم سی کی ہی سروسز ہے. دوستوں کے دوست ہیں. میرے خیال میں جتنی ان کی دوستی ہے شاید ہی کسی کے ہر شعبے کے، صرف میڈیکل کے ہی نہیں، ادب کے بھی لوگ ہیں. علماء کرام بھی بہت زیادہ ان کے فرینڈز ہیں. ہمیں جتنی علماء کرام سے ان کی بنتی ہے شاید ہی کسی کی بنتی ہو.
ہر وقت ان کے موجود ہونا چاہتے ہیں، لیکن عوام دوست بھی اور پیشنٹس کے تو انتہائی دوست ہیں۔ ان کے کمرے میں جانا سب سے آسان ہے، ان کو ملنا، اور یہ ہر کسی کے کام آنے والے، ان کے ساتھ چلنے والے، اسی وقت جو ہے نا کسی کو بلا کے پیشنٹ کی رسی کرنا ان کے شامل ہے۔ صاحب کے ساتھ بھی، اور سب سے بڑھ کے موجودہ پرنسپل معروف عزیز خان صاحب کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ان کی دیدی اٹیچمنٹ بھی ہو گئی، اور وہ ان کو سبارڈینیٹ بھی بھائی بھی سمجھتے ہیں معروف عزیز خان صاحب، اور انہوں نے ہی ان کے آنر میں یہاں پہ الگ سے دی ہے، وہ شاید ایک ایگزامپل بن گئی ہے۔ تو جو ہے نا ہم بھی ان کو اپنا ہی جانتے ہیں، لیکن یہاں بھی ان کو بہت زیادہ عزت ملی، ڈی ایچ یو میں بھی انہیں کے میں وہیں رہے اور اچھے اسسٹنٹ کے طور پہ کام کے دکھایا۔ ابھی 2021 میں انہوں نے ایڈیشنل چارج ڈی ایچ یو ہاسپٹل سے ایم ایس کا آئے، اور اس کے بعد پرماننٹ بھی ہو گئے، اور اسی پوسٹ سے ہی ریٹائر ہو گئے۔ یہ بھی بڑی آنر کی بات ہوتی ہے کہ آپ اس پوسٹ پہ ریٹائر، ورنہ یہ ایسی پوسٹیں ہیں جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اینڈ تک ڈاری لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، تو اسی پوسٹ پہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید عزتیں عطا فرمائے۔ ہم سب خوش نصیب ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور آج ہم ان کی فیئر میں شامل ہو گئے ہیں۔ ہم پرنسپل صاحب کے شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا۔ Thank you, sir. Now, as per directions from Principal, sir, all the faculty members, they will share their memories with Sir Fazal Saab, and we will start from extreme right. And kindly introduce oneself before you share your views. میرا نام ڈاکٹر سید آصف علی ہے۔ میں 2014 میں ادھر نیٹ ورک سے ٹرانسفر ہو کے ادھر آیا ایز اسسٹنٹ پروفیسر آرتھوپیڈکس۔ تو سر سے ملاقات ہوئی فضل الرحمان صاحب سے 2015 میں میرا خیال ہے، جب وہ پروفیسر آفتاب محسن صاحب کے پی ایس او اور ڈائریکٹر ایڈمن جی ایم سی بنایا گیا۔ تو میں نے ان کو دیکھے کہ انتہائی کوآپریٹو، اور جب بھی میں ان کے پاس آیا ہر وقت وہ ہنستے ہوئے، مطلب چہرے پہ ان کے کبھی غم، غصہ، کوئی مطلب تکلیف دہ چہرہ کبھی نظر نہ آیا۔ ہر بندے سے تعاون کرنا، ہر ایک کو اٹھ کر ملنا، ہر ایک کی بے انتہا عزت کرنا، اور جو کام کہا کہ وہ فوراً انہوں نے کیا۔ اور ان کا دور جو بھی رہا کہ ہمارا یہ ایڈمن بلاک بہترین کام کرتا رہا، ڈاکٹروں فیکلٹی کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتے۔ پھر میں نے ان کو ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ دیکھا۔ میں جب بھی ان کو فون کیا، مطلب جب بھی ان کے پاس گیا، میں نے ہر وقت فون اٹینڈ کیا میرا، اور جو کام ان سے ریکویسٹ کی انہوں نے فوراً کچھ ٹائم نہیں لگایا۔ تو مطلب میڈیکل اسٹوڈنٹ تو اور بھی بہت سارے بڑے اچھے تھے، لیکن سب سے زیادہ میں نے کوآپریٹو ان کو پایا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت والی عمر دے، اور جس طرح یہ خدمت مریضوں کی انہوں نے پہلے کی، لوگوں کی کی، اس طرح یہ خدمت کرتے رہیں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ اب یہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک این جی او بنائیں جو گجرانوالہ میں نا، تو یہ مطلب اس خدمات کے اس کو تسلسل کو جاری رکھیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم جی۔ اچھا، فضل صاحب کے بارے میں میں سب سے سٹارٹ اس سے ہی کروں گا کہ آدھا شہر جو ہے فضل صاحب کو جانتا ہے، اور باقی کا جو شہر اس کو فضل صاحب جانتے ہیں، تو پورا شہر ہی ہو گیا میرے خیال میں۔ اور یہ بہت گریٹ پرسنالٹی، اور میرے خیال میں جب میڈیکل کالج میں آیا تھا تو میرا ہی واز دا فرسٹ پرسن جنہوں نے مجھے یہاں پہ ویلکم کہا تھا، اور سر میں اس کو ساری زندگی یاد رکھوں گا انشاءاللہ۔ اور آپ کے لیے تو دل سے دعائیں ہیں، اور آپ کی جو سروسز ہیں وہ میرے خیال میں رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی، اسپیشلی میڈیکل کالج میں بھی، اور جو سب سے زیادہ جو رہی ہیں وہ ڈی ایچ یو میں آپ نے جو ایم ایس میں کلیئر ہوتا ہے، مطلب یو آر دا بیسٹ ایم ایس کے جن کو ہم نے اپنے کلیئر میں آپ کو سب سے زیادہ کوآپریٹو، آپ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے، جب بھی کوئی پرابلم ہوئی فرسٹ آپ نے ہمیشہ وہ اس میں اگر کسی وجہ سے دیدی ہے رپلائی نہیں کیا تو فون نہیں اٹھایا تو آپ نے امیڈیٹلی کال کر کے پوچھا کہ یہ خیریت ہے کس لیے فون کیا۔ اور اسپیشلی جو مجھے اس میں بہت زیادہ جو میں صدقہ جاریہ ساری عمر یاد رہے گا وہ جو آپ کی کارڈوپلاسٹی کے لیے ہمارے ٹیکنیشین کے لیے سروسز تھی، کہ
کہ وہ پچھلا جو ہمیں جب ہمیں ریکگنیشن کے لیے رجسٹریشن تھی اس میں تقریباً 1.5 سال لگا، اور اس دفعہ جو ہے وہ ہمیں وہ ایک رجسٹریشن جب ری رجسٹریشن کروانی تھی تو تقریباً وہ آپ کی وجہ سے الحمدللہ سر جو ہے وہ 1 ہفتے کے اندر اندر وہ سارا پروسیس ہو گیا کہ مجھے بتایا گیا کہ آر پی او صاحب جو ہے کافی اسٹرکٹ ہیں اور جو ہے نا وہ رجسٹریشن میں کافی زیادہ درمیانہ ہیڈلس ہے. تو میں وہ ڈی ایس پی مین احمد صاحب کے آفس سے باہر نکلا اور وہ سامنے سر کھڑے تھے. میں نے کہا سر یہ اس طرح ایشو ہے آر پی او صاحب سے. میں کہا بیٹھو گاڑی پولیس چلتے ہیں. اور امیڈیٹلی ہم گئے اور آر پی او صاحب کے بارے میں نے سنا ہوتا کہ پتہ نہیں کتنے اسٹرکٹ ہو گیا ہے. وہ سر نے کل پورا گھنٹہ تو سر کے ساتھ ایسے وہ کھٹے لگاتے رہے اور مذاق کرتے رہے جیسے وہ لنگوٹی ہے سر کے. تو یہ سر سروسز ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. یہ ساری آپ کی جو ہے نا ساری زندگی یاد رکھی جائیں گی آپ کی سروسز اور دل سے آپ کو دعا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں خوش رہیں. اور میں پچھلی جو ہماری اس سے لگتا کہ گورنمنٹ ٹرانسپلانٹ کے وہاں سے ریکگنیشن میں الحمدللہ ہوئی تو انہوں نے بھی وہاں پہ خالد لون صاحب جو ہمارے سینئر جو یہاں پہ پولیٹیشین ہے انہوں نے کہا کہ جس وقت آپ جب چاہیں آپ 2 کروڑ روپے مانگے تو بغیر بلینک چیک پہ آپ کو سائن کر کے آپ کو دے دوں گا. تو یہ بہت کم لوگوں کی جو ہے وہ نصیب میں آتی ہیں یہ باتیں اور جو ہے اور وہ اس میں مین جو یہ کہ آپ کی اچھی نیت ہے جو کہ جس کا آپ کو اس کا اجر ملتا ہے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I'm new Chief Security Officer Ikram here. میں آج جب تک مجھے پتا چلا کہ فیئر ویل ہو گئی ہے یہاں کے پرانے ڈائریکٹر ایڈمن اور ابھی کرنٹ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب فضل الرحمان صاحب کی، تو میں خود گجرا والا کا ہوں. یہ تو مجھے نہیں جانتے لیکن میں نہیں جانتا ہوں. اور اسی طرح میرا اسٹاف میرا جے سی او سب ان کے لیے اپنے دل سے کھڑے ہو کے ان کا نہ صرف انہوں نے صرف ڈیوٹی نہیں بلکہ دل سے استقبال کیا. انہوں نے بتایا کہ جب تک یہاں پہ کوئی واز ویری جنرس اور اب جب بھی ایون ان کے کسی فیملی ممبرس کا کوئی مسئلہ ہو ہاسپٹل میں سر از آلویز دیئر ٹو کوآپریٹ. بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس بتا رہے تھے کہ میرے فادر گئے وہاں تو ہی ارینج ویری اسپیشل ٹریٹمنٹ کو. So sir, on behalf of all security personnel, I'm very thankful for your cooperation which you extended not only to our staff, rather their family members. Thank you, sir. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر عثمان ظفر ڈالا، میں آرتھوپیڈکس میں ہوں. اور فضل صاحب سے جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا میرا تعلق کافی پرانا ہے. میرا خیال ہے ایز اے فیکلٹی تو اٹس بین 8-9 years I have been in contact with him, لیکن since my birth I have been in relation with him. اور باقی فضل صاحب کے لیے جتنا بھی کہا جائے وہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. اور میری صرف یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی زندگی میں کسی طرح آسانیاں اور کامیابیاں پیدا کرے اور انہیں جو اللہ نے ایک یہ عہدہ بخشا ہے کہ یہ ان کا وصف ہے کہ یہ لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ آگے بھی جاری رکھے اور یہ اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. السلام علیکم. ڈاکٹر طیب شعیب فرام آرتھوپیڈکس ڈپارٹمنٹ. سر کو ہم جب سے کالج دیکھا ہے سر کو دیکھ رہے ہیں میڈم نفیہ کے ساتھ بھی کالج میں اسٹارٹ میں دیکھا تھا تو سر تو اس کے بیسکس میں ہے، لیکن سر کا بہترین دور ڈی ایچ کیو گجرانوالا میرا کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ سر بیسیکلی پبلک سروینٹ ہے اور وہ جو ان کے چہرے پہ خوشی آتی ہے پبلک سروس سے تو وہ دور ان کا بیسٹ دور ہے. اور جس طرح انہوں نے ایک فائن بیلنس مینٹین کیا پیشنٹ رائٹس اور ڈاکٹرس رائٹس میں وہ بھی ایک اپریشیبل چیز ہے. تو سر کے لیے ہم آل دا بیسٹ کہتے ہیں ان کی فیوچر لائف میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سر. میں ندیم افسر چیمہ صاحب چیف اسٹاف انسپیکٹر ہوں. تو میرا ساتھ سے 1996 سے مسلمان انٹریکشن ہے. تو میں نے سر کو بڑا ہی ہمبل بڑا ہی خدمت خلق کرنے والے اور ہارڈ ورکنگ اور اوبیڈینٹ اور میرا خیال ہے جتنا بھی ایک انسانیت میں کوئی عنصر ہونا چاہیے انسانیت کو خوبصورت بنانے والا وہ سر میں پایا جاتا ہے اور ہم ان سے بہت زیادہ کچھ سیکھا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پیریڈ تھوڑا ملا ان کو ڈی ایچ کیو میں کیونکہ ان کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ڈی ایچ کیو ہے تو 1.5 سال کے قریب لیکن پھر بھی الحمدللہ 1.5 سال میں سر نے اس بات کے کونے کونے کو پھولوں سے چلڈرن پارک سے
خوبصورت اس وقت پھولوں کا DHO پیش ہو رہا ہے الحمدللہ. تو میری دعا ہے کہ سارے ہمارے صاحب فارغ اور اٹیچ رہیں, ان کی سروسز سے فائدہ اٹھایا جائے اور مثلاً ان کو ایسا ٹاسک دیا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, تندرستی دے اور ان کو خوش خرم رکھے. تھینک یو ویری مچ سر. السلام علیکم جی, میرا نام تقریر ہاشم. فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تعلق تو بہت پرانے کئی سالوں کے محیط ہے, لیکن پچھلے جو کچھ سال سر جو MS رہے ہیں اس میں ہمارا تعلق زیادہ قریبی رہا. اس میں سر کی پرسنالٹی کو زیادہ نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سر کی جو پرسنالٹی ہے ماشاء اللہ, MS کی سیٹ بڑی ڈیفیکلٹ سیٹ ہے میری اس میں کہ سب کو خوش رکھنا بڑا مشکل ہے, لیکن سر نے ماشاء اللہ ایسی وہ مینجمنٹ کی ہے, ایسی کمیونیکیشن اسکل ہے. سر نے کبھی کسی کو ناراض نہیں کیا, چاہے کوئی پیشنٹ تھا یا ڈاکٹر تھا, سب کو سر نے خوش رکھا. اور میرے خیال میں جو سر کا ٹینیور رہا اس میں سر کا جو مین فوکس تھا, ہی واز آلویز پیشنٹ ویلفیئر, پیشنٹ کیئر. چاہے رات کو 2 بجے ہوں تو سر جو ہے وہ کووڈ کے پیشنٹس کے درمیان پہنچے ہوتے تھے, چاہے صبح ہے یا شام ہے, سر نے ہمیشہ جو ہے وہ پیشنٹ ویلفیئر کو اپنی پرائرٹی رکھا ہے. کبھی ہم نے رات کو بھی کال کر لی 2 بجے, سر پیشنٹ کی آکسیجن کا مسئلہ ہے, سر یہ پرابلم ہے, تو سر نے خود آ جانا, خود وہاں موقع پر پہنچ کے سر نے وہ سارے پرابلم حل کرائے. اور جب سر وہاں پہ تھے آفس میں تو ہمیں یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہاں پہ کوئی ایڈمنسٹریٹر بیٹھا, ہمیں یہ تھا کہ ہمارے بڑے بھائی بیٹھے ہیں, جو بھی پرابلم ہوگی وہ سالو کر لیں. اور ہوا کہ ایسے کہ جب بھی پرابلم سر کے پاس لے کے گئے, سر نے کبھی نہ نہیں کی. He was always very welcoming, very accommodating. کبھی سر نے ماتھے پہ بال نہیں ڈالا کہ یہ کیا لے کے آ جاؤ یا میرے پاس یہ چیز نہیں, یہ چیز نہیں. He was always very accommodating. تو بس سر کی یہ بہت ساری نیک تمنائیں ہیں, سر آگے بھی جہاں بھی جائیں کامیاب رہیں اور اللہ کی رحمت و مسائل ہمیشہ کے ساتھ رہیں. السلام علیکم, میں ڈاکٹر محمد یونس پلمالوجی ڈپارٹمنٹ سے. سر سے میری پہلی ملاقات 2018 میں ہوئی تھی جب میں یہاں پہ پہلی دفعہ آیا تھا دوسرے والا میڈیکل کالج میں. اس وقت سے لے کے اب تک سر بہت ہی کائنڈ اور ڈاؤن ٹو ارتھ بنتے ہیں. میں جب بھی ان کے پاس گیا ہوں سر ہمیشہ مسکرا کے ملتے ہیں, کھڑے ہو کے ملتے ہیں اور ہمیشہ فوری طور پر رسپونڈ کرتے ہیں. سر تھینک یو سر. جی السلام علیکم, آئی ایم پروفیسر نادیہ ریاسکر. آئی ریسنٹلی جوائنڈ GMC in the dermatology department. میری ڈاکٹر صاحب سے ملاقات جب ہوئی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں, when I joined and I went to him to meet him, so he was very positive, very welcoming towards me. اور بڑا اچھا لگا کہ بہت فرینڈلی طریقے سے انہوں نے مجھے ویلکم کیا. اور میں ان کو ظاہر ہے جانتی تو نہیں, لیکن آپ لوگوں کی باتوں سے سب سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ he is ماشاءاللہ played a very well in it and I wish him all the best for the future. بہت اچھا پازیٹیو ان کا یہ تھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ڈرمٹولوجی وارڈ بنانے کا جو ڈاکٹر صاحب آپ کا ہے کچھ پہلے سے چل رہا ہے تو اس کے اوپر کام کر لیں. تو ہی ہیز بین ویری ویری ہیلپ فل ان دیٹ. اور MOU وغیرہ بھی پریپیئر ہو گیا اینڈ ان شاء اللہ سون ویل انوائٹ یو فار دا گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی آف دیٹ ڈپارٹمنٹ ان ڈسٹرکٹ ہاسپٹل فار ڈرمٹولوجی. تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ اور wish you all the best for the future. Take care. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر نبیلہ چیمہ, میں اسسٹنٹ پروفیسر آف ڈرمٹولوجی. Since my start of career in GMC, I have found sir as extremely helpful and cooperative. اور سر کا جو ہیلپ آؤٹ کرنے کا طریقہ ہے that is selfless always. I feel extremely inspired by that. I have always found him very humble and down to earth. اور جیسے میڈم نے مینشن کیا ہے کہ سر کی جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے فاؤنڈیشن فار ڈرمٹولوجی ڈپارٹمنٹ, اور میرا خیال ہے ہم فار لائف سر کے لیے دعائیں ہمارے پیشنٹ اور ہم ایک صدقہ جاریہ ان شاء اللہ تعالیٰ. اور پتہ نہیں مجھے اردو شعر کو اتنے زیادہ تو نہیں آتے, بٹ وٹ آئی ایم فیلنگ ایٹ دا مومنٹ کہ اٹ ول سوٹ سر ویری مچ. جس دھر سے کوئی مکتب سے گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. تھینک یو سو مچ. I'm Dr. Zahir in dermatology department. میں آج سے 10 سال پہلے اس ہاسپٹل کو جوائن کیا تھا DHO کو, تو میں نے ادھر ہی آ کے اپنی فیلوشپ کی. سر سے جب کالج میں ہوتے تھے تو اس طرح سے کوئی اتنی کنیکشن نہیں تھی, لیکن جب DHO میں آئے تب سے. اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو دوسروں کو عزت دیتا جاتا ہے اس کو عزت سے ضرور نوازتے ہیں. اور آج جو ہم سب لوگ بیٹھے ہیں اور اپنے دل سے ان کے لیے عزت والے کلمات کہہ رہے ہیں, یہ انہی کا خاصہ ہے کہ انہوں نے دوسروں کو ہمیشہ عزت دی,
چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے پیرامیڈک ہے کچھ بھی ہے. کبھی ان کے آفس میں جا کے دیکھیں ہم روم میں بیٹھ کے وہ 10 منٹ 5 منٹ جو ہم گزارتے ہیں تو ہمیں ایک انسپریشن ملتی ہے کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو کسی کو نہ نہیں کہہ رہے. اتنی مشکل پوزیشن ہے, اتنی مشکل سیٹ ہے کہ جس پہ ہر ایک کو آپ خوش نہیں کر سکتے, لیکن سر کسی کو نہ نہیں کہہ رہے. کوئی کسی بھی پرابلم کے لیے آتا نہ نہیں کہتے. اور جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو ہمیشہ اپنے جو بھی سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پہلے ان کو انسٹیگیٹ ان کو پرووکیٹ کرتے ہیں کہ جی آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں, اچھا بچوں یہ مسئلہ ہے اور اس کو میں آپ کے ساتھ ہوں. اور یہ ایک بہت ہی زبردست ان کی ماشاءاللہ کوالٹی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے. اور یہ جو ویلفیئر والا کام ہے یہ تو بہت ہی زبردست ہے سر. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ہمیشہ مزید اس میں کرنے اور اس کو بڑھ چڑھ کر آگے چلانے میں آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ مددگار ہوں. آپ کی بیسٹ وشز ہیں. السلام علیکم. میں ڈاکٹر ارشاد الحق, ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن آج کل GMC میں. میں سب کے لیے صرف ایک شعر کروں گا. مجھے بہت کم شعر یاد رہتے ہیں. مانا کہ نہ زمین کو ہم گلزار کر سکے, کچھ کار کم تو کر گئے گزرے دن سے. سر آپ کے لیے بہت ساری السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر فائقہ ارشد, اسسٹنٹ پروفیسر پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ, اور آئی ایم ہیئر سنس 2015. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر فضل از ریئلی جیم آف دا پرسن. اور ہمارے پیتھولوجی کے لحاظ سے میں یہ کہوں گی کہ سر نے پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کو DHQ میں بہت اپلفٹ کیا. ہی واز آلویز دیئر ٹو سپورٹ اس, ٹو فیسیلیٹیٹ اس. جب بھی ہمیں کوئی بھی مشکل ہوتی تھی تو ہم سر کے پاس آتے تھے اور سر فوراً سے اس مسئلے کو جو ہے وہ سالو کرتے تھے. تھینک یو ویری مچ سر, اینڈ بیسٹ آف لک فار دا فیوچر. السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر سبات فاطمہ فرام بایوکیمسٹری ڈپارٹمنٹ. سر کے ساتھ میرا انٹریکشن فرسٹ ٹائم وین آئی جوائنڈ ان 2016 نومبر میں. تو جو فرسٹ میڈیکل پرسن ہے جن سے میں ملی وہ ڈاکٹر فضل الرحمان تھے, اور ہی وارملی ویلکم می ایز آئی جوائنڈ ان دس انسٹیٹیوٹ. سر کی بہت ملٹی ڈائمینشنل ورسٹائل پرسنالٹی ہے ماشاء اللہ, اور سر کا ہر کام جو ہے وہ اچھائی کی طرف جو ہے وہ اس کا جھکاؤ ہوتا ہے. سر اللہ پاک آپ کو اس سے زیادہ عزت بخشے, آپ کو اس سے زیادہ اچھے کام کرنے کی توفیق دے. آئی وش یو آل دا بیسٹ. ٹیک کیئر سر. السلام علیکم جی, میں ڈاکٹر میاں رعید ہوں اور اے پی ریڈیولوجی. ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ کا کافی گہرا تعلق رہا ہے تھرو ہز کیریئر. سر نے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں لاکھوں کی مشینری ڈونیشنس میں لے کے دی. سر ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں, جس میں ڈیجیٹل ایکس رے ہے, مختلف ایکس رے مشینز ہیں, الٹرا ساؤنڈ ہیں. تو سر کے ہم نے ایک زبان سے کہا, سر نے فوراً ارینج کر کے دیا. ود ان ڈیز ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں. تو سر بہت شکریہ آپ کا. اور سر کی پرسنالٹی سے متعلق علامہ اقبال کا شعر جو ان پہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے وہ انہیں کے لیے ہے بیسکلی. وہ جو شعر ہے میں چلے وہ نہیں اچھا وہ جو شعر ہے اس میں ہے کہ یہی رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے, لگا بلند سفر لے نماز جان پر سو, یہی ہے رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے. السلام علیکم. میں ڈاکٹر امین الرائش ہوں. میں فضل صاحب کو 20 سال سے ان کے ساتھ میں نے کام کیا. پہلے DHQ میں تھے, پھر میڈیکل کالج میں آ گئے, پھر دوبارہ DHQ میں آ گئے. تو فضل صاحب بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, اور ایسے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں کہ جن کے چہرے پہ کبھی غصہ نہ کیا تھا. اور کوئی بھی بندہ ہو ہاسپٹل میں, ہر لیول کے لوگ ملنے آتے ہیں اور ہر لیول کے لوگوں کو ان کا ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں. اور یہ ان کی بڑی اچھی بات ہے کہ سب کو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں اور ان سے کام بھی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور ان میں جتنی ہمت اور طاقت ہے وہ ویلفیئر کے کاموں میں استعمال کر سکیں, اور جہاں رہیں خوش رہیں. السلام علیکم.
प्रोफेसर सुमैर कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट से। फजल साहब को मेरी हायरिंग पे मैंने इनको सबसे पहले देखा और आज तक 3 खूबियाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि इनमें माशाल्लाह मौजूद हैं। एक तो ये डाउन टू अर्थ हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, और कोरोना के दौरान जब डिस्कशन सुनी तो ये ऑलराउंडर भी हैं। तो ये अपनी ज़ात में तीनों खूबियों को रख के बैठे हैं कि मेरी कमी मुझे नज़र आया, तो मैं तो बहुत मुतासर होता हूँ इनको देख के, और ये माशाल्लाह कामयाब रहेंगे कि जब भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद साजिद करीम माय नेम है। मैं यहाँ जीएमसी में नमाज़ पढ़ाने की ड्यूटी से अंजाम दे रहा हूँ और मैं सेकेंड ईयर में इस्लामियत पर लेक्चर सर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराने ताल्लुकात। एक दफ़ा मैं स्टडी कर रहा था तो मैं भी छोटा था, तो मैं एक दफ़ा सर की क्लिनिक पे चला गया, तो सर ने मुझे मज़ीद मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मुझे बबल्स दी। मुझे आज भी याद है सर का इतना अच्छा अखलाक। असल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है कि अल-खल्क़ु अयानुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है, और जो अल्लाह की मखलूक पे रहम करता है अल्लाह उसको इज़्ज़तों से नवाजता है। अल्लाह ताला सर के इल्म में, अमल में, ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनकी नेकियों में बरकतें नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह हसन। जीएमसी के साथ सर का बहुत ही पुराना रिलेशन है। मेरा ख्याल में जब से जीएमसी स्टार्ट हुए तब से सर हैं इधर, और एज अ एमएस तो सर की कुछ बातों से हम बहुत हैरान होते थे कि कोई पेशेंट है सर उसके साथ आ रहे हैं पीड्स वार्ड में उसको चेक करवाने के लिए, कोई वार्ड में पेशेंट एडमिट है तो उसके पास आ रहे हैं। सर को कभी गुस्से में नहीं देखा, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अजहर हूँ, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स। प्रोफेसर डॉक्टर फजल रहमान साहब का जहाँ तक आई थिंक काफ़ी सारी तारीफ़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी, मैं उसमें मज़ीद शायद ऐड तो ना कर सकूँ, बट ही इज़ सच ए हम्बल डाउन टू अर्थ पर्सन और ऑलवेज मोटिवेटेड एंड स्पिरिटेड। जैसे अभी डॉक्टर साहिबा बता रही थी, बहुत रेयर है कि इस लेवल का बंदा खुद चल के आ रहा है किसी पेशेंट को दिखाने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, उनका जीएमसी और हॉस्पिटल से जितना ताल्लुक़ है, अब उनके बगैर जीएमसी और हॉस्पिटल खाली खाली लगेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नरगिस सहर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। मैंने वैसे रिसेंटली ज्वाइन किया जीएमसी, लेकिन सर को मैं पहले से जानती हूँ, और वैसे भी मुझे हमेशा जब से मैं आई हूँ उससे पहले भी मुझे ये पता है कि अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की सेपरेट आइडेंटिटी है डीएचक्यू और जीएमसी में, तो वो सर और प्रिंसिपल साहब की मेहरबानी से है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रमोट किया, हमारा साथ दिया और हमारे सरों पर दस्त शफ़क़त रखा। सर हम आपको मिस करेंगे, आप जो कुछ कहा जा चुका है कि उसमें ऐड करना मुमकिन नहीं है, लेकिन सर की पर्सनैलिटी माशाल्लाह, फिर मुझे पता चला कि आप रवेलियन भी हैं, तो फिर मैं सोचा हाँ इसीलिए। सर थैंक यू सो मच सर, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। मेरा नाम डॉक्टर ताहिरा है, मैं गायनी डिपार्टमेंट से हूँ और लास्ट 13 ईयर से मैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज और THQ में काम कर रही हूँ। जब से गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है, सर इधर मौजूद हैं और सर एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के लिए। मुझे आज भी याद है कि जब डॉक्टर अतिया मुबारक यहाँ से रिटायर होकर गई तो उन्होंने कहा कि गुजरांवाला में जो बेस्ट चीज़ मेरे साथ हुई वो ये कि डॉक्टर फजल रहमान मुझे मिले, और मेरा ख्याल है कि हर आने वाले प्रिंसिपल ने ज़रूर महसूस किया होगा कि डॉक्टर फजल रहमान जो हैं वो बहुत ज़रूरी रहे हैं हर काम के लिए, गुजरांवाला की मेडिकल कॉलेज की तरक्की के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। बाकी जहाँ तक हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है वो ये कि जब भी हम इनके पास गए हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, इन्होंने अपनी कैपेसिटी से बढ़ के या अपनी कैपेसिटी में जितना वो कर सकते थे उतनी उन्होंने ज़रूर हमारी हेल्प की है और कभी उन्होंने ये इनकार नहीं किया किसी भी बात से। जहाँ तक पेशेंट्स का ताल्लुक है, पेशेंट्स के लिए तो वो हमेशा ही बहुत अच्छे रहे हैं और जो उनके पेशेंट्स हैं वो उनको डॉक्टर नहीं समझते बल्कि वो तो उनके मुरीद हैं।
मतलब वो इस कदर जो भी पेशेंट आता है वो कहते हैं जी मैं डॉक्टर फजलुर रहमान का पेशेंट हूँ, तो वो उन्होंने हमें भेजा। तो वो प्राइवेट में आप बैठे हों या हॉस्पिटल में बैठे हों, पेशेंट उनके बारे में ऐसे ही कहता है। तो मैं यही कहूँगी कि यू आर द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एमएस इन द हिस्ट्री ऑफ गुजरांवाला। गॉड ब्लेस यू। Assalamualaikum. I am Dr. Mariam Naeem, Senior Registrar from Gynae Ops Department. I want to say a few words on behalf of all the senior registrars. Sir, leadership is not about the titles, positions or flowchart, and it's about the influence of life on others. Sir, you have always believed in us. You have also always allowed to operate everything with freedom, and you have never been reluctant in giving us authority. And you have always shown that great bosses are always like you. Everyone deserves a boss and mentor like you. To work under your kind supervision was a real pride for all of us. And sir, definitely we will miss you a lot, and may Allah bless you always. The last जो वहीद भाई का शेर रह गया था, that was निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पर सोज, यही है रफ्ते सफर मीरे कारवां के लिए। ठीक है, और सबने माशाल्लाह इतनी फादर की तारीफ की, इसके अंदर मैं तो कुछ ऐड नहीं कर सकता। माशाल्लाह फादर का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, और माशाल्लाह सारी वो कहते हैं कि ज़माने खल्क़ को नकारा खुदा समझो, तो माशाल्लाह नकारा तो तब का बाजी रहा है, राइट साइड से शुरू हुआ, बजता बजता इधर तक आ गया। ठीक है, और मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये सबसे पहले तो अल्लाह ताला का फजल है डॉक्टर फजल पर, और दूसरा माशाल्लाह मेरे दादा वो दादमी की तरबियत थी। ठीक है, जिन्होंने इनकी तरबियत को इतना ब्रिलियंट यंग मैन उन्होंने दिया इस शहर को। ठीक है, और तीसरी मेरी मदर जिन्होंने इनका साथ दिया। ठीक है, और हर मौके पे इनके साथ है। डॉक्टर फजल रहमान को हल्का सा गुस्सा आता है तो उनकी एक ही लाइन होती है, बंदा कड़े खूंच छाल मार ले। ठीक है ना, कोई पेपर्स वगैरह घर में ना मिल रहा हो, कुछ ना हो, बंदा कड़े खूंच छाल मार ले यार। ठीक है, बस ये होता है, इससे आगे डॉक्टर फजल पूरा काम हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी माशाल्लाह आप सारी फैकल्टी जो फादर के साथ थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर नसीर अहमद एज ए DM काम कर रहा हूँ। डॉक्टर फजल से दोस्ती तो बहुत पुरानी है, लेकिन जो काम मैंने उनके साथ किया है वो ये 3 माह है 1992 में। और माशाल्लाह मैं जब भी उनके ऑफिस गया हूँ तो ऑफिस भरा हुआ था, यानी डॉक्टर के बैठने की जगह पर इतने पेशेंट हमें पेशेंट केयर। हालांकि मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटर जो भी होते हैं वो पेशेंट से उनके दूर फासले बढ़ते हैं, लेकिन बाहर डॉक्टर साहब हैं कि जिन्होंने पेशेंट के साथ फासला भी बढ़ाया, पेशेंट को प्यार दिया, उनकी जो भी डिमांड्स हैं उनको फौरी पूरा करने की कोशिश की। काम होता है या नहीं होता, कम से कम तसल्ली जरूर ये देते हैं कि यार हो जाएगा, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। क्योंकि बाद लोग बड़े जज्बाती होते हैं, मैंने देखा है कि डॉक्टर साहब अभी करवाओ, हालांकि डिपार्टमेंट की अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन माशाल्लाह डॉक्टर साहब कभी गुस्से में नहीं आए और बड़े धीमे अंदाज से उन पेशेंट को गाइड करते हैं प्रॉपरली कि जी आज नहीं कल इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये इनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है कि जो एक डॉक्टर की होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशन जो है वो यही डिमांड करता है कि आपने अपने पेशेंट के साथ बड़े प्यार से धीमे अंदाज से, क्योंकि वो तो पहले दुखी है, उसको परेशानी है, वो तो चाहता है कि जी मेरा अभी और ये मसला हल हो जाए। लेकिन ये डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी क्वालिटी है। बाकी एज एडमिनिस्ट्रेटर को माशाल्लाह बहुत अच्छा चला है हॉस्पिटल को, उसकी रेनोवेशन रीवैम्पिंग सारी उसमें उनका बहुत मेजर उनका रोल है। तो अल्लाह ताला उनको अगली लाइफ में भी इस तरह ही उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनको सेहत वाले और उन्हें दराज अदा करे, उनके लिए दुआ करें। Dr. Samina Aswad. My first encounter with Fazlur Rahman Sahab was in 2018 जब मैंने first time GMC join किया।
although 2015 में भी सर मैं इंटरव्यू के लिए आई थी and I was selected as an associate in GMC और ये मुझे कॉल करते रहे कि समीना आप जो GMC बुरा नहीं है, but first 2 years I spent with him in GMC और जब भी मुझे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता था, कोई प्रॉब्लम होती थी because I was new in GMC, तो मेरा जो फ़ोन कॉल होती थी वो सीधी डॉक्टर फजल के पास होती थी कि डॉक्टर फजल ये मसला है तो आप बताएं कैसे सॉल्व करें। एंड व्हेन आई वेंट टू DHQ तो वहाँ पे भी ये था कि मेरी कॉल करने से पहले डॉक्टर फजल की कॉल आ जाती थी कि ये मरीज़ है, ये मसला है, इसको सॉर्ट आउट कर लें, ये प्रॉब्लम हो गई है, ये पेशेंट की कोई इंक्वायरी लग गई है या कुछ है। ही वॉज ऑलवेज देयर टू गाइड एंड हेल्प और कभी किसी मसले में फंसने नहीं दिया, कभी बहनों की तरह ट्रीट किया और देखा कि ये इनको कैसे मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ। डॉक्टर्स हों, पेशेंट्स हों, स्टाफ्स हों, LHBs हों, हर एक की को गाइड किया और उनको प्रॉपर रास्ते पे चलाया और हमेशा हंसते भी रहे और ऑलवेज अवेलेबल रहे। ही वॉज वेरी एक्टिव, नेवर एब्सेंट और कोऑपरेटिव एंड गुड बॉस। आई वुड लाइक टू से एक शेर है, उसका सेकंड जो है इनके ऊपर जाता है, मिसरा खानदानी बाजों की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती, झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं। Dr. Fazal, I respect you with all my heart and I wish you best for your future endeavors. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शहजाद हुसैन यूनिवर्सिटी से। फजल साहब से पहला इनकाउंटर 17-18 में हुआ जब मेरी पहली पोस्टिंग एज एसोसिएट हुई। उस वक्त समी साहब थे और समी साहब ने फजल साहब को पकड़ कर रखा हुआ था, वो हिलने नहीं दे रहे थे बस, क्योंकि समी साहब के साथ बहुत इसेंशियल एलिमेंट थे फजल साहब। तो ये प्रिंसिपल साहब मारूफ साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी कि उन्होंने DHQ के हालात देखे और DHQ को फर्दर बेहतर करने के लिए उन्हें अपने सबसे जो कीमती बंदे थे उनको मजबूर किया, भेजा कि वहाँ जाए और DHQ संभालें। तो साहब उस वक्त अकेले नहीं थी, वो सर के साथ रहना चाह रहे थे। इन सर ने उनको भेजा और सर का बहुत बड़ा डिसीजन था, DHQ इंटायरली चेंज हो गया। वो जहाँ पे किसी की भी बात नहीं सुनता था वहाँ पे अब तारीफें होती हैं। कोई विजिट करने आ जाए फजल साहब विजिट करवाते हैं और ऐसा करवाते हैं कि बस अल्टीमेटली वो दूसरा बंदा शर्मिंदा हो जाता है। इतना कुछ इन्होंने कर लिया डोनेशन पे, गवर्नमेंट से नहीं डोनेशन पे। जो भी आप कहें, कभी भी शायद किसी और के पास चीज़ इम्पॉसिबल हो सकती है, लेकिन जब आप फलता पास जाते हैं तो कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपने वार्ड चेंज करना है, आपने वार्ड को बड़ा करना है, अपग्रेड करना है, आपने थिएटर बनाना है, आपको इक्विपमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, फजल साहब की तरफ से यस कहते भी हैं और करते भी। कोई बंदा इतना इस तरह से ये काम नहीं करता। बहुत मुश्किल काम है MS रहना वहाँ पे इस तरह और सबको यस कहना, लेकिन सर ने करके दिखाया। मैंने अभी जब से सर के साथ हूँ, मैंने कभी सर को थकते नहीं देखा, हमेशा प्यार से बात करनी, सबसे करनी, और गुस्सा तो मैंने देखा ही नहीं कभी गुस्सा होता है, कि गुस्सा भी हो सकता है। PMC के विजिट के दौरान कुछ चीज़ें अचानक कहीं और सर ने फ़ौरन कर दी, जो कि शायद मैं उस वक्त मेरा ख्याल था कि बहुत कम टाइम है, लेकिन सर ने तो कुछ भी नहीं किया, उसके अरेंजमेंट भी सब कुछ कर दिया। बाकी सर इंशाल्लाह जैसे आप हैं, आप हमसे अलग हो ही नहीं सकते, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा, और इंशाल्लाह जब तक हैं मैं सब सर ने साथ ही रहना इंशाल्लाह। थैंक यू सर, बहुत डॉक्टर सुहेल है जो बात, मेरा और फजल भाई का ताल्लुक तो तकरीबन 38 ईयर्स पे मुहित है जी। और अगर मैं अपनी कुछ मेमोरीज अगर शेयर करना चाहूँ तो ये मेरा ख्याल बहुत ही कम टाइम। मैं कुछ सीधा चीज़ें जो है ना वो शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। फजल भाई और मैं इकट्ठे रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, और जो मेरा पहला इंटरेक्शन एक बंदे से हुआ, उसके बारे में लोग उसको उस वक्त उस्ताद कहते थे। तो उन्होंने जो अपनी सबसे बड़ी उस्तादी का पहला सबूत दिया वो ये था कि हमारे पिंडी मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल्स की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो पहले 2 साल के अंदर लोगों को हॉस्टल्स भी मिलते थे, और वो साथ एक चमनजार कॉलोनी थी, सामने कुछ फ्लैट्स थे, और इसी तरीके से अराउंड में सराउंडिंग में आज RMC की लोग रहते थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। तो लेकिन जो पहले सबूत मुझे ये मिला कि फजल साहब ने आते साल ही जो हमारा फाइनल ईयर का हॉस्टल था, जिसको हॉस्टल 2 हम कहते थे, दैट वाज लोकेटेड विद इन दी प्रेमिसेस ऑफ दी RMC, वहाँ पे उन्होंने कमरा लेकर रहना शुरू कर दिया। ये उनकी शादी का पहला सबूत हमें मिला। फिर उसके बाद जैसे जैसे इनके साथ खैर उस वक्त ये बड़े यंग, और इन्होंने उस वक्त मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने पोस्टी का सूट पहना हुआ था
اور نیچے جناب شاملی چپل تھی اور ان کی امتحان میں بتا نہیں سکتا ماشاء اللہ، جو کہ امتحان ابھی تک جاری ہے. پھر اس کے بعد ہماری جیسے جیسے کیونکہ ہم گجرانوالہ سے آتے تھے تو میں جو سب سے بڑی سخاوت کی اور کوآپریشن کی اور جو مثال ہے اس کے بارے میں میں ایک واقعہ بھی سناؤں کہ اس میں کیا عالمیہ نے ہمیں اس کو بخشا. ہوتا یہ تھا کہ ہم زیادہ تر جو ہے نا وہ ریل گاڑی پہ سفر کرتے تھے. لاہور سے جو ریل گاڑی جاتی تھی وہ پنڈی تک جاتی تھی. تو ہم اکثر بیشتر 4-5 لوگ، میں، ڈاکٹر فرید، ڈاکٹر جلیل، ڈاکٹر فضل اور شاہد رشید، یہ ہم 4-5 بندے تھے جو گجرانوالہ میں اکٹھے سفر کرتے تھے. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہم آگے جلدی آ جاتے تھے اور سیٹوں پہ قبضہ کر لیتے تھے. لیکن اکثر اینڈ پہ یہ ہوتا تھا کہ ہم سارے کھڑے ہو کے گجرانوالہ سے لے کے پنڈی سے لے کے گجرانوالہ تک سفر کرتے تھے اینڈ وائس ورسا. گجرانوالہ سے بیٹھنا اور اس طریقے سے ہم نے، کیونکہ فضل صاحب کے فادر جو تھے وہ ریلوے میں جو ماشاء اللہ آفیسر تھے، تو ہمیں کبھی بھی سیٹ کا کبھی کوئی پرابلم نہیں تھا. ہمارے لیے ہر بندے کے لیے ایک سیٹ ہوتی تھی جو کہ 4 سیٹوں پہ پہنچ. لیکن اینڈ میں کیا کرنا کہ ہم نے وہ سیٹیں موسٹلی مسافروں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو دے دی اور ہم نے خود کھڑے ہو کے ایک چادر ہمارے پاس تھی جو ہم نے کھڑے ہو کے تاش کھیلنی شروع کر دیں اور وہ ہم کھڑے ہو کے تاش کھیلتے رہتے تھے اور ہمارا اس طریقے سے سفر گزر جاتا تھا. ہوا سر یہ کہ مجھے اب سن یاد نہیں ہے کہ ہم نے ٹریول شروع کیا فرام پنڈی. وہ انکل نے ہمیں ڈیم تھی 6 سیٹوں کا وہ ایک پورا تھا جو 3 ہوتی تھی تیسرا ایک پورا وہ ہمارے 5-6 بندوں کے لیے رکھ دیتے تھے. کیبل نہیں تھا، وہ ریل گاڑی میں کیبل کوئی نہیں ہوتا، وہ ایسی سیٹس ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے جب وہ تقریباً گاڑی چلنی شروع ہوئی تو ایک فیملی آئی جس کے اندر کچھ بوڑھی خواتین تھیں، بندے تھے اور وہ بچے تھے. تو جب فضل صاحب اور ہم نے کہا کہ کی کرنا ہے، کہتے ٹھیک ہے بس اپنا سفر شروع کرنا ہے. اسی طریقے سے ہم نے وہ سیٹ آفر کی اور ہم وہ چادر اپنی لے کے تو ایک سائڈ پہ کھول کے تو کھڑے ہو گئے. تو سر میرا خیال کہڑا اسٹیشن تھے تمہارا؟ اگلے اسٹیشن کے اوپر ٹھیک اسی سیٹ کے اندر جو ٹائم باؤنڈ جو ہے وہ فٹ تھا اور ڈیٹ بلاسٹ ہوا. وہ پوری فیملی میں سے 4-5 بندوں کی گارنٹی ہم نے خود دیکھی تھی. تو یہ اللہ نے ہمیں ان کی جنریسٹی کی وجہ سے تو اللہ نے ہمیں یہ جان بچا دی. اور پھر اللہ نے پتہ نہیں ہمیں میں بھی اور ہم سارے بندے جو ہے نا وہ اس کے اندر جت گئے. لیکن ہمیں اس وقت کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کہاں کیا ہوا. لیکن وہ جب ایٹ دی اینڈ جب ہم نے اس کو ایکسپلور کیا تو دیٹ واز دا ویری دیٹ سیٹ جو ہم نے اس کو اس فیملی کو ڈونیٹ کی تھی. تو یہ دیٹ واز اے ویری نیرو اسکیپ. قریب وہ میموری بھی میرے کو مطلب بال کھڑے ہو گئے ہیں سب کے میں اس کو سنا رہا ہوں. تو یہ ان کی ہی برکت کی وجہ سے شاید اللہ نے ہماری بھی وہ جان بچائی. تو یہ واقعی فضل کی جو ہے نا بڑی ایک کوالٹی ہے کہ جو گاڈ گفٹڈ ہے. اس کو نہ پروڈیوس کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی جو ہے نا وہ نقل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کو جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ وہ کس سے سیکھا جا سکتا ہے. یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے. اس میں جیسے کہ افنان نے بیٹے نے یہ کہا کہ واقعی جو ہماری خالہ جان تھیں، آپی جان ہم کو کہتے تھے، فضل بھائی بھی کو آپی جان کہتے تھے، کیونکہ فضل نے اپنا موسٹلی جو لڑکپن ہے، نوجوانی ہے، وہ اپنے نانا نانی کے ساتھ گزاری ہے. تو جس طریقے سے ان کو باقی لوگ ان کی امی کو، ان کی بہنیں جو ہیں وہ ان کی جو خالائیں دیکھتی تھیں، آپی جی کہتے تو فضل بھی اور اس طرح ہمارے دوست بھی تھے، ہم بھی ان کو آپی جی کہتے تھے. اتنی ہمبل درویش اور میں کہتا ہوں کہ وہ بورن بلیاں تھیں اور ان کی جو کوآپریشن ہے وہ فضل کے اندر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے. اور وہ ٹرانسفر ہوئی ہے لائک اینی تھنگ کہ جس طرح سے آپی جی لوگوں کی دکھ درد تکلیف اور ان کی مصیبت کے اندر فرنٹ لائنر کا کردار ادا کرتی تھی، اسی طریقے سے فضل نے جو ہے نا وہ اس جی ایم سی کے اندر مجھے ابھی تک جو یاد ہے ڈاکٹر عطیہ جب پروفیسر عطیہ میڈم جب آئیں اور ہمیں ایک ٹاسک دیا گیا کہ جی آپ نے راتوں رات جی ایم سی کو قائم بھی کرنا ہے، قبضہ بھی کرنا ہے. مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے جو اس وقت ہمارے ایکس سیکرٹری تھے ڈاکٹر بیرسٹر ربیل امان صاحب، وہ ڈی سی تھے یہاں پہ، اور انہوں نے ان کو یہ ٹاسک ملا کہ راتوں رات جو ہے جی ایم سی جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ ہم نے صبح اس کا اناگوریشن ہے یا 2 دن کا اناگوریشن ہے. تو یہ 4
کٹھے ہوئے تھے صاحبہ ڈیجی خان سیالکوٹ گجرانوالہ. تو کسی بھی جگہ میں بھی کوئی بھی چیز لوگ مختلف جگہوں کے اوپر پریمیسز کے اندر انہوں نے شروع کی, لیکن ڈی سی صاحب نے یہ سی ایم صاحب کو یہ کہہ دیا کہ جناب اور کہیں ہونا ہو میں آپ کو پرسوں جو ہے وہ جی ایم سی کی اناگوریشن جی ایم سی جو بلڈنگ پراپر ہوگی وہاں پہ شروع کرا دوں گا. تو وہ ہمیں یاد ہے, وہ ہم نے راتوں رات کیسے جو ہوم اکنامکس کالج ہے وہ کچھ پرانے لوگ جو جہاں اس وقت تھے شاید اس کو ریممبر کر سکیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو قبضہ کیا, اور پھر اس کے لیے ہم نے اپنی گھروں سے لائے ہیں فرنیچر یا جہاں سے بھی لائے ہیں. ہم نے پنجابی کہتے ہیں یار تھکیا یا چور تھکیا, ہم نے اگلے دن 2 دن بعد ہم نے اس کو اناگوریٹ کرا دیا تھا الحمدللہ. تو یہ بھی ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. باقی میموریز تو بہت زیادہ ہیں, مطلب ہر ٹائم بڑا کام میں کچھ لوگوں کو بھی اب سر کی بھی باری ہے, تو میں تو ہمیشہ ہی ان سے سیکھتا ہی ہوں اور ان سے سیکھا بھی ہے, انسپریشن بھی ہے. اور اللہ میاں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ان کی درد دل رکھنے والی خوبی ہے ہر انسان کو, اور بلکہ ڈاکٹر کو اور پھر ایڈمنسٹریٹر کو اللہ میاں اس کو دے. میں ان سے تہ دل سے پرنسپل صاحب کے مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں بلایا, موقع دیا اور اپنی کچھ میموریز شیئر کرنے کی کوشش کی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. میں ڈاکٹر ثاقب جب فضل صاحب کے ساتھ میرا پہلا انٹریکشن ہوا تو میں یہاں پہ آیا جو میڈیکل کالج ہوئی, تو میں نے ایک پرسن کو دیکھا آفتاب محسن صاحب کے پاس پھلوں کا ٹوکرا ہر گھنٹے ہر وقت لگی ہوں, اور آفتاب صاحب روٹی کھا رہے ہوتے جو بھی آتا سے آفر کرتے, تو میں نے پوچھا یہ کہاں سے آتا ہے. انہوں نے ان کی طرف اشارے کیا کہ یہ ہمیشہ بیچ میں. تو میرے خیال میں سمی صاحب کے زمانے میں بھی یہ رہا, سر محبوب کے زمانے میں بھی یہ رہا, لیکن ان کے جانے کے بعد میں نے وہاں پہ سر وہ پھلوں کی جو ٹرے ہے نا وہ اس کے بعد میں وہ میں نے پی ایچ ڈی میں دیکھی وہاں پہ, اور وہاں پہ بھی تو دوسرے یہ تھا کہ جو کہتے ہیں نا کہ آنکھیں خوبصورتی دیکھتی ہیں اور دل جو ہے وہ شخصیت دیکھتا ہے, تو یہ خوبصورت بھی ہے اور شخصیت بھی ان کی اچھی ہے, تو ہمارا دل اور آنکھیں دونوں ان کو دیکھتی ہیں. تو ایک واقعہ کہہ کے ختم کرنا ہوں کہ میں وہاں پہ ڈی ایچ کیو میں وہاں سے نکلا لیٹ, تو وہاں پہ نا سر کو میں نے دیکھا کہ سر مہمان خانے سے نکل اور مہمان خانے میں ساتھ بیٹھ کے ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھا نکل کے, تو پتہ چلا مہمان سے کھانا کھا لیتے. تو یہ جو چیز تھی نا تو مجھے سر کی اس نے میرے دل میں گھر کر دیا کہ دیکھیں ایک بندہ اسے ایک ایم ایس کی ہے, اسے کیا ضرورت ہے وہاں پہ جا کے, لیکن ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا کے تاکہ وہاں کی ساری کوالٹی ہو. تو سر اس کے لیے میں سر آپ کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ نے میرے میں انٹرفیٹ کی کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے, اپنے پیشنٹ کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے. سر بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر عمران بکر ایسوسیٹ پروفیسر ہوں سرجری. سر کے ساتھ تعلق تو پچھلے یہاں پہ آ کے شروع ہوا تقریباً 7-8 ماہ سے, لیکن سر کی مشہوری میں بڑی دیر پہلے کی سن لی تھی. کووڈ کے ایرا میں میں جنرل ہاسپٹل میں تھا, تو جب بھی کووڈ کی بات آتی اور مینجمنٹ پلان کی بات آتی تو ہمیشہ ہم لوگ دیکھتے تھے گجرانوالہ میں بہت اچھا مینیج کر رہے ہیں. ٹیملا باقی انجیکشن کوئی بھی چیز اگر اویلیبل نہیں ہے تو میں نے خود اپنے کچھ پیشنٹس کے لیے کچھ ڈاکٹرس کے لیے یہاں گجرانوالہ سے ارینج کیے انجیکشن. تو یہ اتنی زبردست یہ مینجمنٹ کرتے رہے اور ان کی مشہوری میرے خیال میں پورے پاکستان میں اس وقت تھی کہ گجرانوالہ واز دا بیسٹ سینٹر فار مینجمنٹ آف کووڈ پیشنٹ. اور سر کو پھر جب دیکھنا جی کبھی ٹرک کی ایک اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ڈرائیور کو روک رہے ہیں اور لوگ کھینچ کے لے کے آ رہے ہیں, بھائی ہمیں آکسیجن چاہیے, ادھر لے کے آؤ, تم کدھر دوڑ رہے. یہ ساری چیزیں ہم لوگ میڈیا پہ بھی دیکھتے رہے. اور اقبال نے جو فرمایا بچوں کے لیے کہ جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, گرم خون رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو میرے خیال میں یہ سر کے وہ بالکل صادق آتا ہے, اور یہ ابھی ان کی ریٹائرمنٹ نہیں ہے, یہ سپر اینویشن ہے, اور یہ جھپٹنا پلٹنا ان کا بھی جاری رہے گا ہمارے ساتھ انشاءاللہ. تو سر بیسٹ وشیز فار یو, اور آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ سے لرن کرتے رہیں گے. وارڈ کے دوران یہ اپنی ورکنگ کے دوران جب میں یہاں پہ آیا سر سے پہلے انٹریکشن ہوا تو سر سے تھوڑا سا کسی نے کوئی میرے بارے میں جو بھی ذکر کیا تو یہ سر نے اسپیشل بلا کے اپنے آفس میں اور پچھلے جو کمرے ادھر لے گئے مجھے, کہتے جی میں نے آپ سے یہ کچھ یہ باتیں کرنی ہیں, تو آپ نے یہ چیزیں کرنے والی ہیں, سرجیکل فلور پہ کچھ ایڈ کرنے والی ہیں, تو مہربانی ہے کہ آپ ادھر ہی ٹھہریں. پتہ نہیں کہ نے مجھے کس سے مشہور کر دیا تھا کہ میں واپس جانے کے لیے آئے وہاں پہ. تو
تو سر نے کہا کہ آپ نے واپس نہیں جانا, ادھر ہی رہنا اور یہ چیزیں کرنے والی. میں کہا سر ضرور انشاءاللہ آپ کے ساتھ. اور جب بھی ضرورت پیش آئی, کوئی بھی کام جس وقت بھی ضرورت پیش آئی ہے, سر نے ہمیشہ ریسپونڈ کیا ہے اور اویلیبل ہمیشہ. اور جب بھی دیکھا ہے سر کو چکر لگا رہے ہیں, کبھی وارڈ کے اندر, کبھی کوریڈورز میں آتے جاتے, تو یہ ماشاءاللہ ایک بلیسنگ اور جو رحمان کا فضل اس ہاسپٹل میں, انسٹیٹیوٹ پہ اور گجرانوالہ پہ لوگ. سر بیسٹ وشز فار یور فیوچر. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر نوید اسلام ہے, میں گیسٹرو ڈپارٹمنٹ سے ہوں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, سر نے بہت سارے اچھے کام کیے, لیکن جب ہمارا گیسٹرو کا ڈپارٹمنٹ بھی مشکلات کا شکار تھا تو سر نے ہمیں مسلسل ہمت دی کہ آپ اپنا کام کریں, جاری رکھیں, گیسٹرو کا ڈپارٹمنٹ کو بھی کنٹینیو کریں, بلکہ ہمیں جو ہے نا وارڈ بھی بنا کے دیا جس میں ہم پیشنٹس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ مینیج کر رہے ہیں. اور ہمارے گیسٹرو ڈپارٹمنٹ میں سر نے کہا کہ آپ ہر طرح کے جتنے بھی پروسیجرز ہیں ان کو کنٹینیو کریں, اور کسی طرح کی اگر مشکل ہمیں پیش آئے آپ کو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں ڈائریکٹلی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ اور بیسٹ وشز فار فیوچر لائف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر ظاہر ہے. میں اور ڈاکٹر فضل نے ایز میڈیکل افسر فیلڈ وارڈ میں کام شروع کیا, اور اس کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ فضل کے لیے کوئی پوسٹ میں نے نہیں کرتی, کہ جس حالت میں بھی رہے, جہاں بھی رہے, اس نے لوگوں کی خدمت کرنی. اس کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ ایم ایس ہے یا ریٹائر ہو گیا یا ادھر چلے گیا یا ادھر ہے. اس لیے ہر وقت دوستوں کے دوست ہیں, ان کو رات کے 2 بجے بلائیں تو یہ اٹھ کے آ جائیں گے. یہ ان کی ایک کوالٹیز آپ شاید بھول رہے ہیں کہ ہی از اے ویری گڈ فزیشین, فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی, ایونچولی بھی لوگوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں. یہ واحد ڈاکٹر ہیں جو جب میرے بچے بالکل بیمار ہو جایا کرتے تھے تو فضل صاحب آ کے ان کو کام کرتے تھے, وہ ٹھیک ہو جاتے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر فضل. جی السلام علیکم. ڈاکٹر کیسر جی, پی ایم او میں ڈی ایچ او ہاسپٹل گجرانوالہ میں. فضل صاحب کے بارے میں مطلب جتنا بھی کہا جائے وہ میرا خیال سے کم ہے, لیکن میری ایک سجیشن ہے فضل صاحب کو کہ وہ یہ ایک بک لکھیں کہ ہاؤ ٹو گیٹ ڈونیشنز, کیونکہ ہی نوز دی آرٹ آف گیٹنگ ڈونیشنز. اور ایسے لوگوں سے ڈونیشنز ہم نے دیکھا کہ انہوں نے لی ہیں کہ جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے ڈونیشن دینی ہے. تو اس کے لیے سر آل دی بیسٹ وشز فار یو ان فیوچر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دیے رکھے اور آپ لوگوں کے اسی طرح کام آتے رہیں. تھینک یو. جی السلام علیکم. میں میرے محترم معطر اور مفخر ڈاکٹر صاحبان, واحد یہاں پہ غیر ڈاکٹر شخص بیٹھا ہوا ہوں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ میرے محبوب ہیں سارے شہر کی طرح, اور ڈاکٹر معروف عزیز خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے محسن ہیں. تمام اساتذہ جتنے اللہ پاک کے فضل و کرم سے پروفیسر ڈاکٹرز ہیں وہ سارے محسنین ہیں گجرانوالہ کے, ہمارے شہر کے. طلباء و طالبات ان کے سامنے زانوِ تلمذ طے کر رہے ہیں, طبی تعلیم حاصل ہو رہی ہے, مسیحا بن رہے ہیں. میں بنیادی طور پہ کوریج کے لیے آیا تھا, جرنلسٹ ہوں, دنیا نیوز سے میرا تعلق ہے اور مائک مجھے اعتماد دیا گیا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب کے لیے کہوں گا, فضل صاحب کے لیے, کہ ہوا کے رخ پہ چراغ الفت کی لو بڑھا کر وہ جا رہا ہے. پنجابی باہر ہے ڈاکٹر صاحب, پہلے اردو تو میرا موقع لیں دے. ہوا کے رخ پہ میں سوچ رہا تھا کہ کیسے میں تقریر کروں گا. پھر میں نے سوچا کہ یار محبوب دیاں گلاں کرنا سے کیڑی کوئی کوالیفیکیشن دی ضرورت ہوتی ہے, کدھر بھی بندہ کر سکتا ہے. میں عرض کر رہا جی پروفیسر معروف عزیز خان صاحب واسطے پہلے کہوں گا کہ میری زبان پہ جب بھی یہ نام آیا ہے
बसत खलूस व बसत एहतराम आया है। आप सर वाकई मेरे ज़ाती तौर पे भी मोहसन है और हमारे शहर पे भी मोहसन है। अल्लाह पाक आपको बड़ी इज्जत दे। और मसीहाए शहर जनाब डॉक्टर फजल साहब के लिए अर्ज करता हूँ कि हवा के रुख पे चिराग उल्फत की लो खड़ा कर वो जा रहा है और एक दिए से न जाने कितने दिए जलाकर वो जा रहा है। उसी की खातिर हरफ कहे हैं, उसी की खातिर गजल लिखी है, जो अपनी आंखों से मेरे दिल में नकब लगा करके जा रहा है। डॉक्टर फजल बिलाशुबा अहले गुजरांवाला के लिए और मरीजों के लिए अल्लाह पाक का एक फजल साबित हुए। जितनी देर भी उन्होंने खिदमत गुजारी की हमारे शहर में, उन्होंने फारसी का एक मकूला है कि हर के खिदमत करद वो मखदूम शुद, जिसने हर एक की खिदमत की, एक वक्त आया कि वो खुद मखदूम हो गया और सारे लोगों ने फिर उसको मखदूम का दर्जा दे दिया और उसकी खिदमत पे आमादा हो गए, उसकी खिदमत पे उतर आए। तो अल्लाह पाक ने डॉक्टर साहब के हाथों इतने लोगों को शिफा, तो एक डॉक्टर का काम ही होता है, वो पेशेंट्स को उनका इलाज मुआवजा करता है। लेकिन वो जैसे परवीन शाकर ने कहा था ना जी कि तू मसीहा है बदन तक है तेरी चारागरी, तेरे अमकाम में कहाँ जख्म कड़ी बातों के। तो हमने देखा कि अल्लाह के फजल और करम से जिस्मानी और बदनी इलाज के साथ साथ डॉक्टर साहब जो हैं वो रूहानी तौर पर भी, स्पिरिचुअली भी काउंसलिंग करते रहे। हम मेरी तो बिलखसूस करते रहे और साथी दोस्त हमारे जो हैं वो भी हम देखते रहे कि उनके साथ इनका कैसा ट्रीटमेंट रहा, बिहेवियर रहा। तो सबसे पहले जब मैं इनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो ये आम तौर पे दवा नहीं दे लिख के फौरी तौर पे नुस्खा नहीं लिखना शुरू कर देते थे, वैसे ही काउंसलिंग करके एक बंदे को ठीक कर देते। जैसे वो मियां मोहम्मद साहब ने किया ना, डॉक्टर सुहेल भट्ट साहब, उन्होंने क्या मर्द मिले थे दर्द ना छोड़े और दे गुण करदा ते कामन लोग मोहम्मद बख्शा लाल बनान पत्थर दा। तो ये वैसे ही अपनी जुबान से अल्लाह के फजल और करम से एक खूबसूरत शेर में और कहूंगा इनके लिए कि देखी जो मेरी नफ्स तो एक लम्हा सोच कर कागज लिया और इश्क का बीमार लिख दिया, कुर्बान क्यों ना जाऊं मैं ऐसे तबीब के नुस्खे में जिसने शरबत दीदार लिख दिया। तो ये अक्सर इस किस्म की दवाइयां भी लिख देते थे कि बस जाओ ठीक हो जाओ, जाके दर्शन ही कर लो। तो इनके दर्शन से भी अल्लाह के फजल करम से बहुत से लोग फैज याब होते थे। और हमारे बहुत सारे यहाँ तशरीफ फरमा जो मुअज़्ज़िज़ीन और मुवक्किरीन हैं, उनके कायदे नोटिस में होगा कि डॉक्टर साहब बाकायदा रोजाना अपनी जेब से भी 10-20 जितनी भी उस दिन की इनके पास करेंसी होती थी, सिक्का राइजुल वक्त, वो सारा ये खर्च करके लोगों को अद्वियात पल्ले से भी ले दिया करते थे, अपनी गिरा से भी ना। ये इतने अल्लाह पाक ने इनको ये अजमत बख्शी हुई थी। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि इंतहाई खूबसूरत इनका टन्योर रहा और प्रिंसिपल साहब की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल रही। और आज की ये जो गैदरिंग है ये भी मैं प्रिंसिपल साहब को फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि दोस्त जब अपनी सर्विसेज की जब तकमील के बाद रिटायर होते हैं तो ये बहुत बड़ा काम होता है कि इदारे के सरबराह और ओवरऑल इंचार्ज और सुपरवाइजर और सब कुछ होते हुए प्रिंसिपल साहब ने उनके लिए एक खूबसूरत जो है गैदरिंग का एहतमाम किया और यहाँ पे सारे मौकर डॉक्टर्स को यहाँ पे जमा किया। और डॉक्टर साहब के लिए ये जो है ना ये एक नई रवायत बन के डाली के किस तरह एतराफ़ खिदमत किया जाना चाहिए और तहसीन जो है वो पेश की जानी चाहिए। तो प्रिंसिपल साहब के लिए एक मरतबा फिर कहूँगा कि किस किस ने रंगे लुत्फ में निश्तर जनी न की और किस किस को तुमने अंजुमन नारा नहीं किया।
یہ بھی آپ ہی کا کریڈٹ ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے لیے آخری ایک شعر پیش کر کے اجازت لوں گا کہ جہاں جہاں بھی پڑا ہے تمہارا عکس جمیل وہاں وہاں پہ ابھی تک جمع بہاریں ہیں. یہ چاندنی یہ ستارے یہ کہکشاں یہ فضا تمہارے طرز تبسم کی یادگاریں ہیں. جہاں جہاں تیرے قدموں کے پھول بکھرے تھے وہاں وہاں سے ابھی تک غبار اٹھتا ہے. جہاں جہاں تیری یادوں کی اوس ٹپکی تھی وہاں وہاں دل وحشی پکار اٹھتا ہے. اور خدا کرے تجھے اتنا عروج حاصل ہو کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. اللہ پاک آپ کو مزید ترقی یاب کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. خدا حافظ. جو تھے ہم بالکل میں بالکل ہاؤس جاب کے فوراً بعد یہاں پہ آئی تھی. جو بھی چیز پوچھنی ہوتی تھی جو بھی سر سے ہم ایڈوائز لیتے سر اتنی سر کا یہ تھا کہ سنسیئر ایڈوائز سر نے ہمیشہ جس بھی. اور یہ کالج جس طرح سے تھا ایک لائک کا بیٹی جب شروع میں سر آئے اور ہر چیز میں کوئی وزٹ ہوتا تھا کوئی الیکشن کی ڈیوٹی کوئی تو سر سے ہی ہم گائیڈنس دیتے تھے اور سر ہر چیز میں اویلیبل ہوتے تھے ہر چیز میں گائیڈ کرنے کے لیے بتانے کے لیے. تو سر تھینک یو سو مچ اینڈ سر آئی وش یو آل دا بیسٹ. اینڈ سر آئی ول سے کہ دس از جسٹ اینڈ آف our innings اور انشاءاللہ آئی ایم شیور یو ول کنٹینیو یور جرنی آف سکسیس اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ اینڈ آل دا لک ان یور کمنگ future endeavors. Thank you sir. And now I would like to invite Dr. Maruf Aziz Khan, Principal, Gujranwala Medical College, to say a word about it. Thank you ji. Khalid صاحب کا بہت شکریہ آپ نے آنر کیا اس اوکیزن کو جو کرنے کے لیے ہم نے آج کی کوئی احساس کی بات نہیں ہے. ہم اس کے صرف شکر گزار ہیں. یہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں کہ ہمیں یہ آج محفل سے رہیے کیونکہ میرا خیال ہے کہ فضل نے اپنی جو لائف ہے نا اس کو اس نے کمٹمنٹ کے ساتھ اسے ڈیڈیکیٹ کیا ہے ٹو سروس دا سٹی. اس شہر کو کی خدمت کرنے کے لیے یہاں کے مریضوں کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے یہاں کے ڈاکٹرز کے لیے پیرا میڈک نرسز. آئی تھنک یہ تھینک یو فضل. آئی تھنک یو ہیو ڈن یور ڈیوٹی اینڈ یو ڈن اٹ ریمارکیبلی ویل. تھینک یو. آئی تھنک اس کے لیے میں ناٹ فار ہم بیکاز فضل میرا تو بہت لمبا فضل سے تعلق نہیں ہے 2-2.5 سال کا ہے پر میں ودن دا پاسٹ 2.5 years مجھے میرے بھائیوں سے زیادہ یہ مجھے عزیز ہے اور کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں اس سے ڈسکس نہ کروں. اور یہ اس طرح کی جو ہیلپ ہے نا وہ جس کو مل جاتی ہے نا وہ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں. آئی ایم ریئلی لکی ٹو ہیو اے گڈ brother and good friend in you فضل. فضل نے بہت مجھے سمجھ آتی ہے فضل بھائی فضل کو سکسیسفل. میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے عادت ہے اپنے جو جونیئر ڈاکٹرز کو سمجھانے کی وہی ہے آپ کا رول ماڈل ہے کہ میں سکسیسفل دیکھ لوں. میرا خیال ہے کہ اس کی صرف ایک ریزن ہے کہ یہ اون کرتا ہے یہ شہر کو اون کرتا ہے یہ انسٹیٹیوشن کو اون کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سبق ہے جو ہمیں سیکھنا ہے. آپ سب نے سیکھنا ہے کہ when you start owning something تو میں آپ کے لیے کچھ اچھے کریں کبھی آپ اس کے لیے کوئی برا سوچیں گے نہیں اور اسی کی بھلائی کے لیے آپ کام کریں. اس نے شہر کے لیے اس طرح یہ اون کرتا ہے کہ شہر کے لیے ایک ایسٹ ہے اور مجھے یقین ہے کہ 2-3 سال کے بعد یہ الیکشن بھی رہے گا اور یہاں سے ایم ایل اے بن کے اور ان شاء اللہ سب سے میڈ ٹو بی پرائم منسٹر ایسے پرائم منسٹر بنے تو کیا ہی بات ہے. So I think we are thankful to you, Fadil. Shehzad, I would like this to be a special academic council meeting. اس کا آپ اس کی منٹ سے نکالیے گا اور اس میں اکیڈمک کونسل میں چاہوں گا کہ ہم فضل کو تھوڑا سا یاد رکھنے کے لیے ہم
अगर हम अपना जो मेरा एक सजेशन है कि जो ऑडिटोरियम है DHQ में, अगर हम उसको फजल ऑडिटोरियम कहें तो क्या है? तो ये यूके के मिनट में आप लिखेंगे कि आप एग्री करते हैं, फिर तो फजल ऑडिटोरियम में हम नेक्स्ट मीटिंग भी करेंगे और फजल के साथ दफ्तर भी लगाएंगे। फजल आपका बहुत शुक्रिया, यू हैव बीन अ ग्रेट एसेट एंड आई एम ग्लैड दैट इज आवर रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको भी जाने नहीं दे रहे हैं कि मेरा ख्याल हम आपको इंगेज करना चाहते हैं, आपकी जान हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरा वो एक वो होते हैं ना दारी होती है, इसको सब कुछ पता हो जाए क्या है, तो पहले तो बस है तो you cannot let you go. Seriously, we would love to have a continuous relationship. The institution would love to have a continuous relationship with you. And I hope कि कोई ऐसी पोस्ट होती जो MS Emeritus टाइप की पोस्ट होती, वो इन्होंने बनाई नहीं, आपने क्यों नहीं बनाई? क्योंकि he deserves to be MS Emeritus for this institution. और मेरिट पर डालना मैं भी आज इसको आज कह रहे हैं कि मतलब कोई ईयर तो इसके ऊपर कोई काम ही करें और MS Emeritus बना लें, क्योंकि ये अच्छा है देखिए। तो आई थिंक आप सब लोग इतनी तरीके से चुके हैं और मेरी तो मुझे लग रहा है कि बहुत क्लोजली हमने इकट्ठे काम किया है, डेडिकेशन आप सब लोग इसके अंदर कर चुके हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज सो इम्पोर्टेंट फॉर पास्ट 1.5 years। मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता हॉस्पिटल के बारे में, एंड आई वुड लाइक दिस टू कंटिन्यू ऑल ऑफ यू प्लीज। जो जितना इसने आपको करके दिखाया है ना, ये इज द वे टू गो कि आप ओनरशिप कीजिए और उसका जो प्रॉब्लम्स हर रोज नई प्रॉब्लम खड़ी होती हैं उसको हैंडल कीजिए, तो ये सब कुछ मैनेजेबल है, तो ये सुबह काम नहीं है। Seriously, this is doable. बदल ने आपको करके दिखा दिया है। So I think Thank you so much, sir. Now I will invite Dr. Fazlur Rahman to share his memories with us in this institute. Sir, Dr. Fazlur Rahman. भाई मशहूर हूँ अपने भाई मेरे बड़े भाई मेरे मुस्लिम प्रिंसिपल साहब और सब लोगों का। मैं जैसे डॉक्टर प्याज साहब ने बताया कि मैं हमारे घर के करीब एक तपड़ वाला स्कूल था, तपड़ वाले स्कूल के नाम से मशहूर था MC प्राइमरी स्कूल नंबर 3। मैं वहाँ पे पढ़ता था। तो जब हम 5th क्लास में गए, एक दिन वहाँ पे मास्टर अमीन साहब थे, मेरी बड़ी विश रही कि मैं उन्हें कभी मुझे दोबारा मिले, लेकिन बड़ा ढूंढा मिले नहीं। तो मास्टर अमीन साहब ने आके क्लास में से 5 लड़कों को आके तुम खड़े हो जाओ। हमें वो बड़े सख्त थे, मैंने कहा पता नहीं कोई गलती आ गई, कुछ गलती हो गई। एक दूसरे को कहेंगे क्या हुआ, तो उसने कहा कि भाई आप लोगों ने वजीफे के इम्तहान दे। वो 5 के 5 लोग, उनमें से 3 डॉक्टर हैं इस वक्त और एक अकाउंट्स में बड़ी हाई डिग्री में है और एक जो है उन्होंने PhD की थी और वो प्रिंसिपल है। तो वो उनकी विजन थी, वो हमसे कोई पैसा नहीं लेते थे, हमें बाद में पढ़ाते थे। एक एग्जाम हमने पास किया। फिर जब मैं इंटरनेशनल स्कूल चला गया, जब हम 8th क्लास में गए तो मास्टर जमाल साहब थे, उन्होंने भी ऐसे ही किया। सब क्लासों में से लड़कों का इधर आ जाओ, तो मैं भी उसमें शामिल था। उस वक्त के टीचर ऐसे टीचर थे कि मैं उनको दाद देता हूँ कि वो बड़े मर्दम शाज थे और उन लोगों ने ही ये सारे हमारी ग्रूमिंग की और हमें किया। जब मैं इधर DHQ हॉस्पिटल में था तो मैंने सर सारी उम्र जो है क्लिनिकल साइड पे रहा हूँ, सरासर बेस आपके साथ मेडिसिन में, कार्डियोलॉजी में। तो डॉक्टर प्रसाद सीमा साहब जो हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ रिटायर्ड हुए और इस वक्त वो मेंबर नेशनल असेंबली हैं, तो वो हमारे MS थे। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया अपने कमरे में और मुझे फरमाया कि भाई आज आपने थोड़ा सा टाइम देना है, मुझे बड़ी ज़रूरी बात करनी है आपसे।
تو میں نے کہا سر آپ حکم کریں. انہوں نے کہا نہیں میں حکم نہیں کرتا, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا آپ ایڈمنسٹریشن سائڈ پہ ہیں, آپ کلینکل سائڈ پہ یہ فٹ نہیں. تو میرے لیے بڑی پریشانی والی بات تھی. راؤ ہاشم اور میں اکٹھے کام کرتے رہے ہیں. راؤ بھائی کو پتہ ہوگا جب ہم میڈیکل بورڈ میں تھے, تو میں نے اپنے جو میرے کنسلٹنٹ تھے میاں نعیم صاحب ان سے بات کی. انہوں نے کہا نہ یہ کام نہ کریں, تو بڑا دوسرا کام نہ جائے. ان کی میرے ساتھ محبت اور پیار اتنا زیادہ تھا کہ میں اس کو پھر انکار نہ کر سکا. تو لیکن میرے لیے بھی یہ تھا کہ ٹھیک ہے صاحب نے حکم کر دیا, کبھی اس کو دیکھ لیں گے. پھر انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کے کہا کہ تمہیں کام لگایا تھا. میں نے کہا صاحب بالکل دیکھیے وہ میں بالکل کرنے کے لیے کروں گا سر. انہوں نے کرنا نہیں ہے, یہ فارم ہے فل کر کے جمع کے بعد پہ ہو. وہ پھر وہاں پہ گیا تو میرا ایڈمیشن ہو گیا. میں کوشش جب ایگزام سے پہلے میں حج پہ چلا گیا, تو حج سے واپس آیا تو ایگزام میں صرف اس لیے کلیئر ہو گیا کہ میں نے تو پاس ہونا ہے. چلے ایگزام دے دیتے ہیں, ساتھ کے حکم کی تعمیر بھی ہو جائے گی, لیکن میں پاس ہو گیا. وہاں سے پاس ہو گیا تو پھر انہوں نے آتے ہی مجھے ٹراما سینٹر کا انچارج لگا دیا ادھر ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں. پھر ایک دن بڑی سخت گرمی تھی تو مجھے بلایا. پہلے ایک دن انہوں نے مجھے فون کیا 2 دفعہ, وہ غلطی سے کہ میں نے میرے سے مس ہو گیا. تو میں نے دیکھا کہ سر نے تو فون کیا ہوا تھا لیٹ نائٹ میں, تو بندے کو کہا اپنی گاڑی دے کے بھیجا جی بلایا وہاں پہ. جب مجھے بلایا وہاں پہ تو وہاں پہ میڈم سے مبارک تھیں اور اس طرح کے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ میم یہ بچہ جو ہے یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, میں آپ کو دے رہا ہوں 6 مہینوں کے لیے, تو آپ کا کالج ایک دفعہ سے شروع ہو جائے گا. پھر کالج جیسے شیر بھائی نے کہا, ہمیں ڈی سی صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ جو ہمارا نرسنگ ہاسٹل ہے وہاں پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں رکھیں گے, کیونکہ ہمارے پاس وہاں پہ کوئی پیسے نہیں تھے, کوئی چیز نہیں تھی, کالج اناؤنس ہو گئے. بہرحال وہ میں میڈم کے ساتھ چلا گیا, ہم نے کام شروع کر دیا. تو پھر انہوں نے بڑی کوشش کی میڈم سے کہ میں مجھے واپس دے دے. میڈم نے کہا نہیں, یہ میڈم کی 4 بیٹیاں ہیں. میڈم کہتی کہ میری 4 بیٹیاں ہیں, یہ میری 5ویں بیٹی ہے. مجھے میڈم اپنی بیٹی کہتے تھے. تو لیکن سر ڈاکٹر نثار جب ہمارے ہاسپٹل میں آئے تو انہوں نے آ کر کے سارے کنسلٹنٹ کو بلایا اور ان سب کو ریکویسٹ کی کہ جی میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو یہاں پہ ایک ہم لوگوں نے یہ بات بنائی ہے کہ مریض کو لاہور بھیج دیں. آج فلاں یونٹ کی اگر ایمرجنسی ہے تو وہ میو ہاسپٹل کی ایمرجنسی ہے, یہ کلچر سب سے پہلے انہوں نے ختم کیا. اور انہوں نے کہا کہ جی سارے کنسلٹنٹ کو اٹھا لیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیں آپ کو کیا کیا چیز چاہیے. ہر کسی نے اپنی چیزیں بتائی. اس وقت سر ہم نے جب کیلکولیٹ کیا تو 10 کروڑ روپے بنتا تھا, اور جو پوسٹیں تھیں وہ تقریباً 500 پوسٹیں بنتی تھیں. آپ سر یقین کریں ایک ہفتے کے اندر اندر سر نثار گئے اور 10 کروڑ روپیہ بھی لے آئے اور 500 پوسٹیں بھی لے. بہرحال یہ تو سفر ایسے چلتا رہا. میڈیکل کالج میں جب میں آ گیا تو میری پی ایس او کی انہوں نے میڈم نے اپنے پاس رکھ دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیکل کالج میں پی ایس او جو ہے اس کی حیثیت ایک ماں کی طرح کی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے پیار تو کرتی ہے لیکن ان کو ڈراتی بھی ہے. ان کی جان نکالتی ہے کہ ابا آئے گا پھر تھوڑے کو ایسا کروں گا. تو وہ ابا جو ہے وہ اگلے والے کمرے میں پرنسپل صاحب ہی ہیں, لیکن وہ کبھی بھی کچھ خرابی کرتی نہیں ہے. ان کو سمجھاتی ضرور ہے پیار سے, لیکن کبھی بھی اپنے والد سے اس کے خلاف کوئی اس کو یہ نہیں کہ اپنی پریزنس میں اس کو مار پڑوائی یا کچھ کرے, ایسی نہیں ہے بات. بہرحال پھر یہ سفر چلتا رہا. ہمیں اللہ نے یہ پریمسز دے دیا بڑا زبردست, اور یہاں پہ ایک ہاسپٹل جو ہم نے شروع کر دیا ہے جس میں شروع میں جیسے شریف بھائی نے انہوں نے ماشاءاللہ بڑی یہاں پہ محنت کی, کوشش کی. اس میں اس کی بنیادوں میں ان کا خون پسینہ شامل ہے.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 ارب روپیہ لگنے کے بعد بھی یہاں پہ تکلیف ہوتی تھی جب میں دیکھتا ہوں وہاں پہ جالے لگے ہوئے تھے اور وہاں پہ اس طرح کی چیزیں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر جو ایک بہت بیسٹ پرسنالٹی بیٹھی ہے, جو 22 کروڑ لوگوں میں سے اگر ہمارے اس میں دیکھیں تو 19 یونیورسٹیاں پورے پاکستان میں, اور اس کا مطلب ہے ان میں سے جو چنے ہوئے لوگ ہیں وہ 19 وہ لوگ ہیں جو اس کے وائس چانسلر ہیں, اور سارے کے بعد جو پورٹ فولیو ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. سر وہ اسی بھی ہیں اور پرنسپل بھی ہیں. سر نے اپنی ساتھ 10 کروڑ میں لائے تھے تو میں انہیں ساری عمر کے لیے یاد رکھتا ہوں, اپنا رول ماڈل سمجھتا ہوں. لیکن سر یہاں پہ 4 ارب روپیہ لائے ہیں اور ڈھیر ساری چیزیں لائے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے بہت جلد ہمارے شہر کو سارے ایک بہت زبردست میڈیکل کالج بنا, جو ہاسپٹل ہے 500 بیڈ کا وہ بنا کے دیں گے. جس طرح سے سر نے یہاں پہ کام کیا ہے اس کا جو طلبہ آگے سر کو دے رہے ہیں, لیکن سارے لوگوں کی دعائیں سر کے ساتھ ہیں. میرے موسر ہیں اور میرے بڑے بھائی ہیں اور میں ان کا انتہائی مشہور ہوں. مجھے سر نے پہلے کہا کہ بھائی تم اپلائی کرو, تو میں نے سر سے کہا سر مہربانی کریں مجھے اپنے پاس ہی رہنے دیں. میرا دل لگا ہوا تھا یہاں پہ, میں اب اس کالج میں ایسی سمجھتا ہوں جیسے میرا گھر ہے. تو سر نے فرمایا نہیں تم جاؤ بس. پھر ان کے حکم کے اوپر میں چلا گیا. لیکن مجھے یاد ہے کہ رات کے 3 بجے بھی ہوں, 2 بجے بھی ہوں, کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو, سر سے ہمیشہ جو بھی گائیڈنس جو بھی سر سے بات کہی ہے. ایک دن پتا چلا جی چیف سیکرٹری صاحب آ رہے ہیں, وہ اتوار کا دن تھا اور چیف سیکرٹری صاحب جو ہے وہ نئے نئے تعینات ہوئے ہیں, جو بھی ہمارے چیف سیکرٹری ہیں, اور ان کا پہلا ہی وزٹ تھا اور بورڈ گجرانوالہ میں تھا, اور ہو سکتا ہے کہ ڈی ایچ او بھی آنا ہو. تو میں نے سر سے ریکویسٹ کی, سارے سنڈے والا دن تھا, سارے پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں, اگر ہم اپنے پیشنٹ کے ساتھ لائل رہیں تو یقین کریں آپ کو وہ اتنا پے کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دعائیں اور عزت تو بالکل دیتے ہیں, لیکن ویسے بھی بہت زیادہ آپ کو بہت کرتے ہیں. مجھے یاد ہے میں اور سہیل بھائی اور ہم کچھ لوگ سیکنڈ گئے تو وہ ناگا پربت کی جو بیس کیمپ ہے, میں سب سے پہلے وہاں پہ چلا گیا. یہ لوگ بعد میں آئے وہاں پہ, ان کے جانے سے پہلے میں کھانے جانا بنا لیا. وہاں پہ سر یہ جو آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے, 500 روپے کی دال کی پیڑ دیتے تھے, 200 روپے کا انڈا ملتا تھا, 300 روپے کا چائے کا کپ ملتا تھا. تو میں وہاں پہ گیا تو وہاں میں میرا واقعہ بندہ مل گیا. اس نے کہا جی میں آپ کو جانتا ہوں. اس نے کہا جی آپ کو لکڑی بھی فری ملے گی, پانی بھی گرم ملے گا, اور یہ حق بھی آپ کے ہیں. آپ یقین کریں میں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں. میں اگر فرض کریں جس ملک میں بھی جاتا ہوں تو جو میرے دوست ہیں وہ پھر آپس میں پورا ڈالتے ہیں کس کے ساتھ رہنا ہے انسان. تو یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ اگر ڈیڈیکیشن کے ساتھ لوگوں کے کام کریں اور ان کے ویلیوشن ہوں اور ان کو اون کریں. جیسے سر نے اونرشپ کی بات کی ہے, میں چونکہ ڈی ایچ او ہاسپٹل کو پچھلے 25 سال سے دیکھ رہا ہوں. آپ یقین کریں کہ یورولوجی وارڈ کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہاں پہ لوگ نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس. آپ سر آپ کو پتہ ہے اس بات کا. اور اب وہاں پہ جب اونرشپ کی ہے تو پروفیسر خالد بٹ صاحب اللہ پاک ان کو اس کا اجر دے, اور ڈاکٹر خالد شاہ زاہد صاحب آپ وہاں پہ بریلینٹ ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں. ریڈیالوجی وارڈ کی سر یہ مسئلہ تھا کہ ریڈیالوجی میں ہم پیشنٹ کو کہتے تھے جی باہر سے فلم لے ہو, ہم آپ پہ ایکس رے نکال دیں گے. 40 روپے کی 50 روپے کی کچھ لوگ فلم نہیں لا سکتے تھے تو ویلفیئر والے میں پیسے دیتے تھے. ریڈیالوجی میں نے اونرشپ لی ہے تو وہاں پہ ایم آر آئی لگ گیا, وہاں پہ سی ٹی لگ گیا, 24 آور وہاں پہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. سر نے ڈاکٹر فان کیوب صاحب نے اونرشپ لی ہے, ہمیں کارنیل ٹرانسپلانٹ شروع کر دی ہے. ہمارے جتنے بیسک کے لوگ ہیں انہوں نے اونرشپ لی ہوئی ہے. تو ڈے فرسٹ سے ابھی تک ہم یونیورسٹی میں پہلے رینک میں ہم چل رہے ہیں. تو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ
ओनरशिप जब तक हम नहीं देंगे तब तक हम उसको अपनी टारगेट या गोल को अचीव नहीं कर सकते। मैं आप सब लोगों का बहुत मशहूर हूँ, आपकी मोहब्बत का मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और मैं कैसे हॉस्पिटल और कॉलेज से जुदा हो सकता हूँ। मेरा खबीर इस चीज़ में मैं इंशाअल्लाह ताला जब तक जिंदा हूँ मैं इन्हीं के साथ रहूँगा और बिल्कुल बगैर किसी गरज के अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला आप सब लोगों के शाना बशाना करता रहूँगा। थैंक यू सो मच सर। सर हमारे GMC की फैकल्टी की तरफ से एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन सर हम कुछ गिफ्ट्स आपके लिए आई इनवाइट प्रिंसिपल सर टू गिव सर दोस गिफ्ट्स। Thank you so much for all of you for your valuable time. आप सब जो है नीचे फैकल्टी ग्रुप फोटो के लिए नीचे चल जाए। ओके, शुक्रिया सर।